آج کل کسی نام محرم سے بات کرنا صرف سامنے بیٹھ کر بات کرنا نہیں رہا. واٹس ایپ میسیجز، انسٹاگرام ڈی ایمز، فیس بک چیٹس، اسنیپ چیٹ اور پرائیویٹ کالز ہماری ڈیلی لائف کا حصہ بن چکے ہیں. کبھی ایک سمپل سا میسج ہوتا ہے، ہائی کیسے ہو، پھر بات روز ہونے لگتی ہے، پھر فرینڈشپ، پھر پرسنل باتیں، اور کبھی کبھی انسان کو پتا ہی نہیں چلتا کہ وہ ایک ایسے رشتے میں ایموشنلی انوالو ہو گیا ہے جس کا اسلام نے کوئی حلال راستہ نہیں دیا. لیکن ذرا سوچئے، کیا ہر نامحرم سے بات کرنا حرام ہے، یا اسلام میں ضرورت کے مطابق بات کرنے کی گنجائش ہے؟ آج اسی امپورٹنٹ ٹاپک کو قرآن اور سنہ کی روشنی میں سمجھتے ہیں. السلام علیکم. دیکھیے، سوشل میڈیا ہماری زندگی کا ایک امپورٹنٹ حصہ بن چکا ہے. اسٹڈی، جاب، بزنس اور ضروری کمیونیکیشن کے لیے ہمیں کبھی کبھی نامحرم سے بات کرنی پڑ سکتی ہے. اس لیے اسلام کا میسج سمجھنا بہت ضروری ہے. اسلام صرف یہ نہیں کہتا کہ بات مت کرو، بلکہ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ بات کس نیت سے، کس انداز میں اور کس حد تک کرنی ہے. اگر کسی نامحرم سے کسی جینیوئن ضرورت کے لیے بات کرنی ہو، جیسے اسٹڈی، ورک، بزنس یا کسی امپورٹنٹ میٹر کے لیے، تو کمیونیکیشن کو ضرورت تک لمیٹڈ اور ریسپیکٹفل رکھنا چاہیے. لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ضرورت ختم ہو جائے اور چیٹنگ ختم نہ ہو. پہلے میسج ہوتا ہے اسائنمنٹ کا کیا بنا، پھر آپ فری ہیں، اور پھر دھیرے دھیرے آج کا دن کیسا گزرا، اور یہیں سے پرسنل اور ایموشنل کانورسیشن شروع ہو سکتی ہے. اب خود سے ایک سوال کیجئے، کیا مجھے واقعی اس کانورسیشن کی ضرورت ہے؟ اگر جواب نہیں ہے تو کانورسیشن کو روک دینا بہتر ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ مردوں اور عورتوں دونوں کو نظر کی حفاظت کا حکم دیتا ہے. سورہ ان-نور میں اللہ تعالیٰ مومن مردوں سے فرماتا ہے کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کریں، اور مومن عورتوں کو بھی نظریں نیچے رکھنے اور پاک دامنی کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے. سورہ ان-نور کی آیت 30 اور 31 سے ہمیں ایک امپورٹنٹ پرنسپل ملتا ہے. اسلام صرف فزیکل انٹریکشن سے نہیں، بلکہ نظر، دل اور کیریکٹر کی حفاظت پر بھی توجہ دیتا ہے. اور آج کے سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ بات اور بھی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے پرائیویٹ کنورسیشن. جب کسی نامحرم کے ساتھ روزانہ پرائیویٹ چیٹنگ ہونے لگے، اپنی پرسنل پرابلمز شیئر ہونے لگے، ایک دوسرے کی اٹینشن کی عادت بن جائے اور فیملی سے زیادہ کسی نامحرم سے بات کرنے کا دل کرے، تو ذرا رک کر سوچنا چاہیے. کیونکہ ریلیشن شپ اکثر ایک دم سے نہیں بنتا، وہ چھوٹی چھوٹی کانورسیشنز سے ڈیولپ ہوتا ہے، اور جو چیز شروع میں ہارملیس لگتی ہے وہ بعد میں ایموشنل اٹیچمنٹ کا سبب بن سکتی ہے. اسلام ہمیں حیا اور ماڈسٹی سکھاتا ہے. اس لیے نامحرم کے ساتھ فلرٹنگ، رومانٹک میسیجز، اناپروپریٹ جوکس یا جان بوجھ کر اٹریکشن بڑھانا، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو ایڈریس کرتے ہوئے سورہ الاحزاب کی آیت 32 میں فرماتا ہے کہ بات کرتے وقت ایسی نرمی نہ ہو کہ جس کے دل میں مرض ہے وہ لالچ کرے. یہاں سے ہمیں کمیونیکیشن کا ایک امپورٹنٹ پرنسپل ملتا ہے. بات ضرورت کے مطابق ہو، لیکن ایسا انداز نہ ہو جو فتنہ کا سبب بن جائے. آج سوشل میڈیا پر ایک کامن سینٹنس ہے، ہم صرف فرینڈز ہیں. لیکن خود سے پوچھئے، کیا آپ اس پرسن کے میسج کا انتظار کرتے ہیں؟ کیا اس کے آن لائن آنے سے آپ کا موڈ چینج ہوتا ہے؟ کیا آپ اپنی پرسنل فیلنگز اسی سے شیئر کرتے ہیں؟ کیا آپ فیملی سے چھپ کر چیٹنگ کرتے ہیں؟ اور کیا اگر وہ کسی اور سے بات کرے تو آپ کو جیلسی ہوتی ہے؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں ہے تو شاید یہ صرف فرینڈشپ نہیں رہی، یہ ایموشنل اٹیچمنٹ بن چکی ہے، اور یہاں انسان کو اپنے دل کی حفاظت کرنی چاہیے. اب ایک پریکٹیکل سوال ہے، اگر اسٹڈی، جاب یا بزنس کے لیے نامحرم سے بات کرنی ضروری ہو تو کیا کریں؟ کانورسیشن کا کلیئر پرپز ہو، صرف ریلیونٹ ٹاپک پر بات کریں، اننیسیسری پرسنل کوسچن سے بچیں، فلرٹنگ اور رومانٹک لینگویج سے بچیں، کانورسیشن کو اننیسیسریلی لمبا نہ کریں، اور اگر کانورسیشن اناپروپریٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہو تو پولائٹلی اسٹاپ کر دیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات، اپنی نیت اور اپنے دل کو چیک کرتے رہیں. اگر آپ آلریڈی کسی نامحرم کے ساتھ اننیسیسری چیٹنگ کر رہے ہیں تو ہوپلیس مت ہو، اللہ کی طرف واپس آنے کا دروازہ کھلا ہے. کانورسیشن کو اسٹاپ کریں، اننیسیسری کانٹیکٹ ریموو کریں، اور پرائیویٹ چیٹس اور ٹریگرز سے ڈسٹینس بنائیں. اور اگر کسی ریلیشن شپ کو حلال ڈائریکشن دینا ہے اور سرکمسٹانسز سوٹیبل ہیں تو نکاح کے حلال راستے پر سوچنا چاہیے. صرف یہ سوچ کر ریلیشن شپ کنٹینیو نہ کریں کہ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں. اپنے دل اور دین کی حفاظت پہلے کریں. یاد رکھیے، ہر میسج کا رپلائی دینا ضروری نہیں، ہر فرینڈشپ کو کنٹینیو کرنا ضروری نہیں، ہر کنیکشن آپ کے لیے بینیفیشل نہیں ہوتا. کبھی کبھی اللہ کی خاطر کسی کانورسیشن کو چھوڑ دینا ہی آپ کے لیے بہترین ڈیسیژن ہوتا ہے. آپ کچھ وقت کے لیے کسی انسان کی اٹینشن مس کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کی خاطر چھوڑی ہوئی چیز کے بدلے اللہ سے بہتری کی امید رکھیں. اور ایک بار اپنے دل سے پوچھئے، جو میں سوشل میڈیا پر کر رہا ہوں، کیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اس حالت میں دیکھے
دیکھیں اگر جواب دل کو ڈسٹرب کرتا ہے تو شاید چینج کرنے کا وقت آ گیا ہے. اگر آپ کو یہ ریمائنڈر بینیفیشیل لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کسی ایسے پرسن کے ساتھ شیئر کریں جسے اس ریمائنڈر کی ضرورت ہو, اور کامنٹس میں لکھیں اللہ ہمیں حیا, پاک دامنی اور اپنے دین پر مضبوطی سے چلنے کی توفیق دے. امین. اللہ ہم سب کے دلوں کی حفاظت فرمائے. امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.